بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کائنات میں دو ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو انسان کو ہر وقت ہر لمحہ کسی نہ کسی طرح یاد رہتے ہیں۔ اس کی کامیابی میں ان دو لوگوں کا بالخصوص عملی کردار ہوتا ہے۔ میں دو لوگ اس لیے کہا کہ والدین کو ایک کردار میں رکھ لیجئے اور استاد کو ایک کردار میں رکھ لیں۔ یہ دو ایسے کردار ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی فلاح چاہتے ہیں، انسان کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم جو تھا جب تک وہ سرکاری تھا تو درست ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، لیکن ادبی لحاظ سے ہم بہت بہتر تھے، تہذیبی اعتبار سے بہت اچھے تھے، ہمیں عزت کرنا بھی آتی تھی، عزت کروانا بھی آتی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ استاد کا مرتبہ کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت مدد کی کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھا، ہمارے ہاں تعلیم کا معیار بھی بہتر ہوا، ہم نے کتابیں نئے نئے انداز میں متعارف کروا دیں، ہم نے غیروں کی زبان کو بھی اپنی زبان کا حصہ خاص بنا لیا، ہم نے سب کچھ سیکھا، ہم نے جدیدیت کے نام پر پروفیشنلزم کا ٹائٹل لے لیا، اور پروفیشنلزم کو ہم نے اپنے آپ پر اس طرح سوار کیا کہ انسان کے اندر اگر بے حسی آ جائے اور وہ چالاکی کے ساتھ دوسروں کو گرا سکے تو بہت پروفیشنل آدمی ہے وہ۔ اس پروفیشنلزم نے سب سے پہلے ہماری ذات کے اندر سے فطری تہذیب کو ختم کیا، پھر فطری تہذیب کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس قدرتی ادب کو بھی نگل لیا جو ہمارے معاشرے کی پہچان تھی، ہمارے کلچر کی بنیاد تھی۔ ہم نے اپنے کلچر کی بنیاد کو ہلایا اور پھر بھی سوچا کہ بلندی پر ہم ٹھہرے رہیں گے کیسے ممکن۔ آج کے اس پرائیویٹ سیکٹر نے جہاں تعلیم کو بہت پروموٹ کیا، والدین کی جیبوں سے پیسے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اسے ایک ایسا کردار بنا کر سامنے رکھ دیا گیا کہ جو آئیڈیل نہیں رہا، جو بنیادی طور پر اپنی بھول بھلیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اب استاد نہیں ملتا ہمیں، وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی راستے میں کھو گیا ہے، کسی نے اسے یا تو چرا لیا یا وہ کہیں گم ہو گئے، وہ راستہ بھول گیا، اس لیے کہ وقت کی ضرورتوں نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ استاد نے ملازم تک کا سفر طے کر لیا، اور سرمایہ دار نے ایجوکیشن سسٹم میں ایسا کیا کہ تعلیمی اداروں پر قابض ہو کر استاد کو اپنے سامنے اس انداز سے جھکایا کہ اسے استاد محترم بھی کہا اور ساتھ یہ ریالائز بھی کروایا کہ تمہاری حیثیت اور اوقات یہ ہے۔ وہ 20-22 سال پڑھنے والا استاد، وہ 18 سال 16 سال پڑھنے والا استاد، جب آپ کہہ لیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی کو اسائنمنٹ بنا دیا گیا کہ یہ تمہارا کام ہے، اور وہ بچہ جو پیسے دے کر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کالج نے ملازم مہیا کیا ہے، اور ملازم کا کام صرف کلاس میں تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی فنکشن ہو یا کوئی بھی جگہ ہو تو وہاں بھی یہ ملازم مجھے اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایسی ڈیوٹی جو ہے اس کی ذمہ ڈالی گئی، ایک اس طرح کا کریکٹر بنا کر اسے پیش کیا گیا کہ اصل استاد کہیں کھو گیا، اور جو استاد ہمارے سامنے آیا وہ استاد کی ایک کاپی تھی، ایک ایسی نقل تھی جس کے پاس علم اور تعلیم کتنی بھری ہوئی کیوں نہ ہوتی، لیکن اس کو پروفیشنلزم کے نام پر ایک ایسی سولی پر لٹکا کر تماشا بنایا گیا کہ جہاں علم و تعلیم بھی حیرت میں آ گئے کہ ہمیں تو بہت عزت و تکریم والی جسم میں ہونا چاہیے تھا، سوچ میں ہونا چاہیے تھا، ذہن میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں یہ کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ معاشرے نے وہ تیز رفتاری پکڑی جس نے استاد کی وہ فطری جو صبر و تحمل والی کیفیت تھی اسے قدموں کے نیچے روندا اور کہا کہ استاد تو وہ ہے بنیادی طور پر جو صرف اور صرف ایسا استاد نہ ہو کہ جو علم و تعلیم کی بات کرے، نہیں، جو کورس کب ختم کر سکتا ہے، کتنا پروفیشنل ہے وہ، اور پھر ایسا پروفیشنل کہ اس کی نظر جو ہے وہ خود بخود طالب علم کی جیب پر رہنے لگی، اور طالب علم کے سامنے بھی ایک استاد پسند نہیں آیا تو ساتھ والی اکیڈمی میں جا کر دوسرا استاد تلاش کر لیا۔ اب استاد تو کہیں کھو گیا،
اب تو ایک انسٹرکٹر باقی بچا ہے جو بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب میں سے اتنے سوال آئیں گے، اتنے سوال تم کر لینا، اس صفحے میں سے یہ یاد کر لینا، اس صفحے میں سے یہ یاد کر لینا، اتنا لکھ لینا، اتنا نہ لکھنا۔ اس چیز نے استاد کو تو بس کہیں اور ہی بھیج دیا۔ اب جو سامنے ہمارے کریکٹر نظر آتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، انہیں اپنی نوکریوں کو سروائیو کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے انداز سے، اپنی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا پڑتا ہے، اور اسی کام کرنے کو ہمارے تمام سیکٹر نے پروفیشنلزم کا نام دیا۔ ہم نے بہت کچھ گنوا دیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ معلمی پیشہ منسلک ہے بنیادی طور پر انبیاء کے پیشے کے ساتھ۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، اور وہ جو معلم آئے تھے وہ انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ آج بھی استاد اصلاح کرنا چاہتا ہے، آج بھی استاد چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اصلاح کا پیغام پہنچا دے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ خود ضرورتوں میں، حاجتوں میں الجھا ہوا ہے، اور وقت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ استاد تو ہے لیکن استادوں والی وہ جو اصلاح تھی وہ نہیں کر پا رہا۔ وہ صرف اور صرف کتاب کو پڑھاتا ہے، مردہ لفظوں کو زندہ ذہن کے اندر انجیکٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، ایسی تربیت نہیں کر رہا کہ جس سے اس کے طالب علم نکلیں اور وہ اخلاقیات کے اس منبع پہ جا پہنچے کہ وہ روشنی کے علامت بن جائیں، وہ ایسے با کمال بن جائیں کہ دنیا دیکھے اور فخر کرے کہ یہ فلاں استاد سے پڑھ کر نکلے ہیں، تو دیکھو ان کی زبان کتنی اچھی ہے، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، اس کا تخیل کتنا مضبوط ہے، اس کے تصور کتنے اعلیٰ ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بہت پیچھے رہ گئی۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایک نمبر گیم شروع کر دی ہم نے، 1040 نمبر لینے والا بچہ زیادہ بہتر ہمیں لگتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے جس نے 800 نمبر لیے ہیں وہ ذہانت اس سے کہیں بہتر ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس نظام نے، میں نے ابتدا میں بات کی پروفیشنلزم ایک لفظ استعمال کیا، اس کو اس قدر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ اس انداز سے کیا کہ پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو کسی بھی طرح سے بس نمبر لے کر سامنے آ جائے، پرومیننٹ ہو جائے، وہ پروفیشنل ہے، اور جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ اس چیز نے معاشرے کو بگاڑ دیا، اور اس بگاڑ میں سب سے نقصان کس کا ہوا؟ اس پیشے کا ہوا جس کو سب سے عظمت کا حامل ہونا چاہیے تھا، جس کی ضرورتیں خود بخود پوری ہونی چاہیے تھی، جس کی تعلیم جو ہے وہ اس کو اس ضرورتوں میں الجھا کر اس کے علم کو نگل نہ جاتی، بلکہ اس کے پاس اتنا مارجن ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ضرورتیں جب پوری ہو رہی ہوتی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس علم کو تجربے میں ڈھال کر اپنے شاگردوں تک پہنچاتا، اور آنے والی نسل کو معاشرے کے لیے، مذہب کے لیے، ملک کے لیے، نظام کے لیے بہتر کر سکتا۔ مگر افسوس اب ہم اس معاشرے میں، اس پڑھے لکھے معاشرے میں استاد کی تلاش کر رہے ہیں کہ کاش وہی استاد میسر آ جائے جو انسان کو منزل کی سمت بھی دکھاتا ہے اور اسے بلندی تک بھی لے جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔